السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 129 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں، تم تمام وجوہ سے عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایک رات ایک کے پاس اور دوسری رات دوسری کے پاس گزارنے کی باری کی تقسیم کر بھی دو تو تم محبت، شہوت اور مباشرت کے اعتبار سے فرق کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا میلان ہو تو اس میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے امور کی اصلاح کر لو گے، باری کی تقسیم میں عدل سے کام لو گے اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیویوں کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں بہت ہی کیئرفل ہو کے رہنا چاہیے، بہت ہی زیادہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ایک کو تحفہ دو تو دوسرے کو بھی دو، سب کے درمیان انصاف سے کام لو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بیویوں کے درمیان محبت میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تو اس کے بھیجنے میں تاخیر کرتے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے گھر ہوتے تو وہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ کے گھر میں بھیجتے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جب بھی کوئی ہدیہ دینا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا تو وہ انتظار کرتے کہ کب وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، گھر میں تشریف لے کے آئیں گے، تب ہم ہدیہ دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ کہ وہ کم سن عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھیں، دین کا علم سیکھنے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا، اور مسلمانوں کے پاس احادیث بھی انہی کی طرف سے بہت زیادہ آئی ہیں۔ ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے، دل کے میلان پر گرفت نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج محترات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا انصاف فرمایا کرتے تھے، پھر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، اور اس پر مجھے ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ یعنی کسی سے زیادہ محبت ہو جائے تو وہ خود کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، یعنی دل کے معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، چنانچہ تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وحی الہی ہوئی، تب انہوں نے اجازت مانگی۔ آخری حدیث سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عائش کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ عائش، اللہ اکبر۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَلَمْ، اور ہرگز نہیں، تستطیعوا، تم سب استطاعت رکھ سکو گے، یہ کہ تعدلوا، تم سب عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو، اور اگرچہ حرصتم، تم چاہو بھی، فلا، تو نہیں، تمیلوا، تم سب مائل ہو جاؤ، یعنی تم سب مائل نہ ہو جاؤ، کل المیل، مکمل مائل ہو جانا، فتذروها، کہ تم سب چھوڑ دو اس دوسری کو، کالمعلقہ، جیسے لٹکائی گئی ہو۔ یہاں پر جو لفظ کاف زبر کا ہے، کا لفظ کے شروع میں تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ مثل، مانند، جیسے، یکی طرح کا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر موقع کے لحاظ سے جیسے ترجمہ اس کا کیا جائے گا۔ وَإِنْ، اور اگر تُصْلِحُوا، تم سب اصلاح کر لو، اور اگر تتقوا، تم سب تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کانا ہے، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیمہ، خوب مہربان۔ تو کیونکہ آج کل کے دور میں عمل بہت کم ہے، علم بھی بہت کم سیکھنے والے ہیں، اس لیے چاہیے کہ 3 4 شادیوں کی بجائے ایک شادی کو ہی اچھی طرح سے نبھا لیں تو کافی ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ 4 شادیوں کا حکم تو ضرور ہے، اسی سورہ نساء میں ہے، لیکن اگر انصاف کر سکو، اگر نہیں انصاف کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ تو عربوں میں روایت تھا کہ بہت ساری 4 سے زیادہ بھی شادیاں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔